آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس انگوٹھی کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے زمین پر جنت سے لایا گیا تھا اور اس کے اندر بے شمار طاقتیں موجود ہیں۔ اس انگوٹھی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جسے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اچانک سے غائب ہو گئی۔ اس انگوٹھی کا ذکر حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن اب یہ انگوٹھی کہاں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اب یہ کس کے پاس ہوگی جو فیوچر میں اس انگوٹھی سے بہت بڑا کام لے گا اور اس کی بے انتہا طاقت کا استعمال لوگوں پر کرے گا۔ آئیے جانتے ہیں اس انگوٹھی کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو زمین پر انسانی زندگی کی شروعات ہوئی تھی اور کچھ ہی عرصے بعد انسانی نسل پھیلنے لگی۔ تو اب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس انگوٹھی کے حوالے سے ایک کام دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ زمین پر موجود انسانوں میں سے کسی ایک کو وہ انگوٹھی سونپ دی جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ انگوٹھی دے دی گئی اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت میں وہ انگوٹھی آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 سالوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے اور حضرت طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے اور اس جالوت کو قتل بھی کیا اور آپ علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی گئی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات نازل ہو چکی تھی، لیکن بنی اسرائیل قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئی تھی۔ تب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ روایت کے مطابق وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ جس وقت وہ انگوٹھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس لائے تب ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگوٹھی دیتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد، اس انگوٹھی کا خاص خیال رکھنا اور اپنے بعد ایک ایسے شخص کو دینا جو ان سوالوں کے جواب دے سکے جو میں اللہ کے حکم سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو بھی ان سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو جائے وہی آپ کے بعد اس دنیا پر حکومت کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جن میں آپ علیہ السلام کی اولاد بھی موجود تھی اور ہر ایک سے وہی سوال پوچھے جن کے بارے میں انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ ان مشکل سوالوں کا جواب ان سب میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی دے سکے اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سوالوں کے صحیح جواب دیے اور اللہ نے ان کو بادشاہت اور نبوت دونوں عطا فرمائی اور وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ انگوٹھی ایک مخلوق کو ملے گی۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی میں اللہ کا وہ نام لکھا تھا جو صرف اللہ اور اللہ کے کچھ پیغمبروں اور چند فرشتوں کو ہی معلوم تھا۔ اس انگوٹھی کے بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر بھی تھی اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی وجہ سے تمام جناتوں اور جانوروں پر حکومت کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ایک واقعہ یہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک موقع پر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا تھا اور آپ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کے بدولت آپ انسانوں اور جناتوں پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے کھو گئی اور شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ اس وجہ سے آپ اپنے تخت اور سلطنت دونوں سے دور ہو گئے۔ ایک لمبے وقت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی جسے ایک مچھلی نے نگل لیا اور وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی اور جب سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو چیرا تو اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی مل گئی اور اسی طرح آپ علیہ السلام کو سلطنت اور حکومت دوبارہ مل گئی۔ یہ واقعہ ہے، یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کے بدولت حکومت کرتے تھے، بلکہ حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی تھی۔ کئی علماؤں کے مطابق یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں جو یہودیوں نے گڑھ لی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں موجود نائٹ ٹیمپلرز جنہوں نے ہیکل سلیمانی کے نیچے سرنگیں کھود کر ان کالے جادو کی کتابوں کو حاصل کر لیا تھا جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، وہی نائٹ ٹیمپلرز اسی دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی کھوج میں بھی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انہیں اگر وہ انگوٹھی مل جائے تو دنیا پر حکومت کرنے کا خواب لمحوں میں پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں موجود تمام شیطان ان کے حکم کے پابند ہو جائیں گے جن سے کام لے کر وہ دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں گے۔ اس لیے دنیا بھر میں اس انگوٹھی کی تلاش میں یہ لوگ آج بھی گھوم رہے ہیں، لیکن آج تک انہیں کوئی سراغ نہیں ملا اور نہ ہی کبھی ملے گا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی جسے ملے گی وہی ان کافروں کے خلاف اسے استعمال کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ لکھا ہوا تھا اور اس نگینے کا رنگ آسمانی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی مسلمانوں کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی اور عیسائیوں کے نزدیک وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت میں سے ہے، اور یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، تو اس لیے اس انگوٹھی پر سب سے زیادہ حق ان کا بنتا ہے، اور اس لیے انہوں نے اسرائیل کے جھنڈے میں بھی اس انگوٹھی کے نشان کو اسٹار آف ڈیوڈ قرار دے کر لگا دیا۔ اس نشان کو دیکھ کر مسلمانوں میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، جن کا خیال ہے کہ یہ نشان اسرائیل کا نشان ہے، لیکن حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ستارہ بہت سی تلواروں پر، مسجدوں اور عثمانیوں کے تخت کے اوپر اور کئی مقبروں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ نشان خیر الدین باربروسا کے جھنڈے میں بھی استعمال ہوا تھا۔ کئی علماء کا خیال ہے کہ جب یہ نشان ان اسرائیلیوں نے اپنے جھنڈے پر لگا لیا ہے، اس معاملے میں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کی جھلک ہم مشہور ہالی ووڈ فلم لارڈ آف دا رنگ میں بھی دیکھ چکے ہیں، جس میں ایک طاقتور انگوٹھی کا ذکر کیا گیا ہے جسے حاصل کرنے کے بعد انسان کے پاس بے شمار طاقتیں آ جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہاں غائب ہو گئی اور اب وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، اس کا علم صرف ایک اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں یہ بات صاف ہے کہ یہ انگوٹھی قیامت سے پہلے زمین کو پھاڑ کر نکلنے والی مخلوق کے پاس ہوگی، جو اس انگوٹھی میں موجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے مسلمانوں اور کافروں کو الگ الگ کر دیں گے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔